هيا على خير الأمل هيا على خير الأمل هاي حسين يا حسين هاي حسين يا 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 حسين اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان سید مبشر عباس موسوی درسگاہ کربلا کے عنوان سے پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ ہم کربلا سے جو درس لے رہے ہیں اسی حساب سے ایک جیسا کہ زندگی میں ہمارے زندگی کا ہر پہلو ہی کربلا سے ہے۔ ہم نے جو چیز حاصل کی ہے وہ کربلا سے حاصل کی ہے۔ اسی مناسبت سے ہم مختلف ٹاپکس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کے تو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے والدین کی اہمیت، کہ والدین کی کتنی اہمیت ہے کسی انسان کی زندگی میں۔ تو یہاں پر میں ایک روایت سناتا چلوں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ بہترین عمل کیا ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین عمل نماز ہے۔ اس کے بعد دوبارہ پوچھا گیا کہ اس کے بعد، تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ تو ناظرین کرام، آج اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین سید احتشام حیدر رضوی صاحب۔ السلام علیکم آجان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آجان؟ الحمدللہ، بہت بہت شکریہ تشریف لائے۔ تو ناظرین کرام، سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک اور میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت سناتا چلوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ نیک جو والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا کتنی فضیلت کی بات ہے، کہ فرماتے ہیں رسول خدا کہ اگر ایک شخص اپنے والد یا والدہ کے چہرے کے اوپر نگاہ کر لے تو اس کو کہتے ہیں 100 حج کے برابر ثواب ہے، اور 1 حج کے برابر اس کو ثواب ہے۔ اور ان سے دوبارہ پوچھا گیا اگر ایک شخص دن میں 100 مرتبہ اپنے والد یا والدہ کے چہرے پر نگاہ کرے آیا اس کو اسی حساب سے ثواب ہے؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب وہ دیکھے گا اس وقت تک ایک حج کے برابر اس کو ثواب ملتا رہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ دیکھیں کتنی فضیلت ہے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، والدین کے ساتھ ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور ان کو اتنی اہمیت دینا۔ لیکن آج کل آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہم والدین کی وہ خاص اہمیت نہیں دیتے جو ہم نے ان کو اہمیت دینا ہے۔ لیکن وہی سوالات ہم مولانا صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ والدین کی اہمیت کے حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو بیان کیجیے گا، اہمیت اور عظمت کے حوالے سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، لا سیما علی اشرف الاولین والآخرین، سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ بہت ہی اچھا عنوان ہے جس کے اوپر آج گفتگو کرنا ہے، اور اپنے ناظرین کرام کی خدمت میں یاد دہانی کے لیے چند باتیں اس سلسلے میں گزارش کرنا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ والدین کی اہمیت کیا ہے اور ان کی عظمت کیا ہے۔ تو والدین کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہیں والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ سبحان اللہ۔ تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہاں اللہ نے
اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کی طرف، ماں باپ کی طرف عالم بشریت کے ذہنوں کو متوجہ کیا ہے۔ بے شک۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ والدین اگر نہ ہوتے تو تم بھی اس دنیا میں نہ ہوتے۔ بے شک۔ اگر ماں نہ ہوتی تو تمہارا وجود بھی نہ ہوتا، باپ نہ ہوتا تو تمہارا وجود بھی اس کائنات میں نہ ہوتا۔ یہ ماں باپ ذریعہ بنے ہیں جو اولاد اس دنیا میں آئی ہے۔ اب یہیں سے نبی اور امام کی عظمت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ کیا بات! کہ یہ ماں باپ جو 4 بچوں کے آنے کا ذریعہ بن گئے، 6 بچوں کے آنے کا ذریعہ بن گئے، 10 بچوں کے آنے کا ذریعہ بن گئے، ان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ پروردگار عالم ان کی عظمت کی طرف لوگوں کو متوجہ کر رہا ہے کہ جو 4-6 بچوں کے آنے کا ذریعہ بنے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اب ان کی عظمت کیا ہوگی کہ جو خود ان ماں باپ کے آنے کا ذریعہ بنے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، جو اس کائنات کے تخلیق کا ذریعہ بنے ہیں، جہاں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ پیغمبر اگر تمہیں نہ پیدا کرنا ہوتا تو اس کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ لولاک لما خلقت الافلاک۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں پیغمبر رسول ہیں، پیغمبر خاتم النبیین ہیں، پیغمبر اشرف الانبیاء ہیں، وہیں پیغمبر نے جب امت کے سامنے اپنے کو پیش کیا تو فرمایا انا وعلی ابواہ ہذہ الامہ، سبحان اللہ، ہم اور علی دونوں اس امت کے باپ ہیں۔ کیا بات ہے، کیا یعنی امت کو اولاد کی جگہ کے اوپر فرض کیا ہے اور نبی اور باپ کی جگہ کے اوپر، سبحان اللہ، کیا بات ہے، امام باپ کی جگہ کے اوپر ہے۔ سبحان اللہ۔ انا وعلی ابواہ ہذہ الامہ، ہم اور علی دونوں اس امت کے باپ ہیں۔ ہیں۔ گویا امام علی کے بعد امام حسن وہ اس امت کے باپ ہیں، امام حسن کے بعد امام حسین علیہ السلام وہ امت کے باپ ہیں۔ لہٰذا یہ ساری امت اولاد کی مانند ہے، کیا بات، نبی و امام باپ کے مانند ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے یہ والدین جو آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے، قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ماں باپ کی جب عظمت کو بیان کیا تو کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، بے شک، ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا۔ اف سے کوئی چھوٹا لفظ اگر ہوتا تو اسے بھی استعمال کرتا خدا، کیا بات ہے، لیکن اف سے زیادہ کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے۔ اف نہ کرنا ان کے سامنے، اللہ اکبر، ان سے تم شریفانہ انداز میں گفتگو کرنا، بے شک، انہیں جھڑکنا نہیں، یہ نہ کہنا کہ اب یہ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی عقل کام نہیں کرتی ہے۔ نہیں، ان کی عقل کام نہیں کر رہی ہے، مگر تمہاری عقل کام کرتی رہے، تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہو۔ بار بار قرآن مجید نے ماں باپ کی عظمت کا اعلان کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے، اور یہاں تک کہا ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہو۔ عمر کی یہ آخری منزلوں کے اوپر پہنچ جائیں، بڑھاپے کی منزلوں کے اوپر پہنچ جائیں، ممکن ہے وہاں اولاد کے پاس ایک عذر ہوتا ہے کہ ہم تو اچھا برتاؤ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب یہ جو ہے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم کیسے اچھا برتاؤ کریں۔ نہیں، قرآن مجید نے اس کیفیت کو بھی بیان کر دیا ہے کہ اگر یہ بوڑھے ہو جائیں تو اس کے بعد بھی تم انہیں جھڑکنا نہیں ہے، ان کے سامنے تم اف نہ کرنا، ان کے سامنے تم اپنے شانوں کو جھکائے رکھو اور ان سے شریفانہ انداز سے گفتگو کرتے رہو۔ سبحان اللہ۔ ایک مسئلہ جو انتہائی قابل توجہ ہے وہ یہ کہ قرآن مجید نے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، ان کے ساتھ احسان کرتے رہو، لیکن ماں باپ کی اطاعت کا حکم نہیں دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بات ماں کہے وہ تم مان لو، جو بات باپ کہے وہ تم مان لو۔ یہ بڑا ظریف نقطہ ہے، دو چیزیں علیحدہ چیزیں، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ تو پورے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ جو باپ کہے وہ تم مان لو، بالکل، جو ماں کہے وہ تم مان لو، نہیں۔ ہر بات کو ممکن ہے ہر بات ماننے کے لائق نہ ہو، بے شک، خود قرآن مجید نے بلکہ اس کا ذکر کیا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں شرک کے اوپر آمادہ کر رہے ہیں، تمہیں گناہ کے اوپر آمادہ کر رہے ہیں، تو خبردار تم ان کی اطاعت نہ کرنا، بالکل نہ کرو، فلا تطعہما، ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا کرو۔ لیکن اس کے باوجود بھی
کہ تمہیں ان کی اطاعت نہیں کرنا ہے، تمہیں ان کی بات نہیں ماننا ہے بعض مواقع کے اوپر، مگر ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہو۔ اطاعت کس کی کرنا ہے؟ اللہ کی کرنا ہے۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور امام کی اطاعت کرو۔ یعنی ان کے ساتھ یہ نہیں کہ ان کی بات جو ہے وہ کون سی مانی جائے کون سی نہیں مانی جائے، نہیں، جب اطاعت کا پروردگار عالم نے حکم دیا تو کہا کہ میری اطاعت تمہیں کرنا ہے، ہم جو کہیں وہ تمہیں ماننا ہے۔ رسول کی جب بات آئی تو رسول جو کہے وہ تمہیں ماننا ہے۔ امام کی جب بات آئی تو کہا اولی الامر منکم، جو امام ہیں، ہم نے جن کو اپنا نمائندہ بنایا ہے، جنہیں ہم نے اولی الامر قرار دیا ہے، ان کی بھی اطاعت تمہیں کرنا ہے۔ اگر یہ کوئی کام کہے تو تمہیں واجب ہے، تمہیں واجب ہے اطاعت کرنا۔ وہاں یہ نہ کہنا کہ نہیں بہانے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تم بہانہ نہیں کر سکتے ہو، وہاں تمہیں اطاعت کرنا ہے۔ لیکن والدین کے سلسلے میں اطاعت نہیں ہے، والدین کے سلسلے میں قرآن مجید نے اطاعت کا مطلقاً حکم نہیں دیا، بہت اچھا آپ نے نقطہ واقعی، بلکہ ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا۔ بہت اچھا نقطہ اٹھایا، کیونکہ ہمارے بہت سے معاشرے میں یہ چیز ہے ہی نہیں، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ والدین کی اطاعت کرنا واجب ہے، لیکن آپ نے واقعاً بہت اچھا نقطہ اٹھایا، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں ہمارے ناظرین کی جو اذہان میں یہ جو مشوش ہونے والی باتیں تھیں وہ انشاءاللہ واضح ہو جائیں۔ میں ایک مثال دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے بسم اللہ، ہمارے بسم اللہ۔ جوانوں کے لیے خاص کر کے، کہ دیکھیے احسان کرنا ایک الگ بات ہے، اطاعت کرنا ایک الگ بات ہے۔ قرآن مجید نے حکم دیا ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ مثال کے طور پہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، 70 سال کی عمر ہے، ضعیفی کی منزلوں میں ہیں، بستر پر پڑے ہوئے ہیں، بیماری ہے، بچے نے باپ کی بیماری دیکھی، ماں کی بیماری دیکھی، وہ ڈاکٹر کو بلا کے لے آیا جی، ڈاکٹر صاحب نے ان کے لیے ایک دوا تجویز کی اور کہا کہ آپ یہ دوا ان کو لا کے دے دیجئے۔ یہ بچہ ڈاکٹر کو بلا کے لے آیا اور کہا کہ بابا جان یہ دیکھیے ڈاکٹر آپ کو دیکھنے کے لیے، انہوں نے کہا نہیں ڈاکٹر کو واپس کر دو، ہمیں نہیں دکھانا ہے، صحیح، ہمیں دوا کوئی فائدہ نہیں کر رہی ہے۔ بچہ دوا لے کے آیا، ماں کہہ رہی نہیں دوا کو پھینک دو تم۔ تو اگر اطاعت واجب ہوتی تو کیا بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر کو واپس کر دے، بچہ جو ہے وہ دوا پھینک دے؟ نہیں، بالکل نہیں صحیح ہے۔ قرآن مجید نے کہا اچھا برتاؤ کرو، ان کی بات نہیں ماننا ہے۔ ممکن ہے یہ اپنی مصلحت کے خلاف بول رہے ہیں، یہاں ان کی بات نہیں ماننا ہے۔ عقل کے خلاف کوئی بات کہہ رہے ہیں تو وہ بات نہیں ماننا ہے، دین کے خلاف کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اس کی اطاعت نہیں کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اچھا برتاؤ کیا ہے؟ یعنی ان کو اگر بیمار ہیں تو ڈاکٹر بلایا جائے، چاہے یہ منع کر رہے ہوں، اگر یہ مریض ہیں تو دوا انہیں پلائی جائے، دوا انہیں کھلائی جائے، چاہے یہ منع کر رہے ہوں، یہ اچھا برتاؤ کے معنی ہے۔ لہٰذا دین اسلام نے ہر منزل کے اوپر ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ حتیٰ کہ ایک روایت ہے، امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا یا امیر المومنین، میرا باپ جو ہے وہ آپ کا دشمن ہے، میں آپ کا محب ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، لیکن میرا باپ جو ہے وہ آپ کا دشمن ہے، جب مجھے دیکھتا ہے وہ تو مجھے جلانے کے لیے آپ کی شان میں گستاخیاں کرنے لگتا ہے، اللہ اکبر، آپ کو برا بھلا کہتا ہے۔ بتائیے میری ذمہ داری کیا ہے؟ میں آپ کا چاہنے والا، آپ کا کلمہ پڑھنے والا، مجھے جلانے کے لیے وہ آپ کو برا بھلا کہنے لگتا ہے، بتائیے میرا برتاؤ کیا ہونا چاہیے؟ مولا نے فرمایا کہ مجھے برا بھلا کہتا ہے؟ فرمایا ہاں آپ ہی کو برا بھلا کہتا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، مجھے برا بھلا کہتا ہے مگر تمہارا باپ ہے، تم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، مجھے برا بھلا کہتا ہے تم کہنے دو، لیکن تم مگر تم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو۔ اب ظاہر ہے کہ امام نے جو حکم دے دیا ہے، مولا نے وہ کہہ دیا ہے، تو مولا کی بات ہے۔ اب جب وہ اپنے گھر آیا، وہ بیٹے کو دیکھ کے ویسے ہی مولا کے اوپر طنز کرتا ہے، مگر بیٹا جو ہے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ ایک دن باپ نے جب مسلسل بیٹے کا یہ رویہ دیکھا تو کہا کہ کیا ان کو تم اب اپنا امام نہیں مانتے ہو؟ کیا وہ تمہارے آقا و مولا نہیں رہ گئے ہیں؟ اللہ اکبر، کہا نہیں، میں ان کو امام مانتا ہوں، آقا مانتا ہوں۔ کہا پھر میں ان کو اتنا برا بھلا کہتا ہوں اور تمہارا رد عمل جو ہے وہ کچھ ظاہر نہیں ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا میرے آقا ہی نے یہ فرمایا ہے کہ وہ مجھے برا بھلا کہتا ہے مگر تمہارا باپ ہے، سبحان اللہ، تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو۔ کہا یعنی تمہارا مولا جو ہے وہ ایسا کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں، میرے مولا نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ وہ مجھے برا بھلا کہتا ہے
مگر چونکہ تمہارا باپ ہے لہٰذا تم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اس نے کہا پھر تو تمہارا مولا اس قابل ہے کہ وہ صرف تمہارا مولا نہ ہو بلکہ میرا بھی مولا ہو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ وہ بھی مولا کی ولایت کے اوپر، مولا کی امامت کے اوپر ایمان لے آیا سبحان اور اللہ، مولا کا چاہنے والا ہو گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ لہٰذا والدین کیسے بھی ہوں، اچھے ہوں، برے ہوں، مومن ہوں، فاسق ہوں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ 3 چیزوں میں کسی کو کوئی چھوٹ نہیں دی گئی۔ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جن میں اسلام نے کسی کو چھوٹ نہیں دی ہے۔ ایک یہ کہ امانت کو ادا کرنا ہے۔ اگر کسی نے لا کر امانت رکھی ہے تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ صاحب امانت تک اس کی امانت کو پہنچائے، چاہے وہ مومن ہو چاہے فاسق ہو، کس کی بھی امانت ہو۔ ایسا نہیں کہ مومن کی امانت ہے تو ہم اس کی حفاظت کریں گے اور غیر مومن کی امانت ہے تو اس میں ہم خیانت کر دیں گے، نہیں، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ فرمایا کہ امانت کو واپس کرو۔ اسی لیے وہ مشہور حدیث ہے کہ جہاں مولا نے فرمایا کہ چوتھے امام سے یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس میرے بابا کا جو قاتل ہے وہ اپنی وہ تلوار اور وہ خنجر لا کر امانت کے طور پر میرے پاس رکھ دے جس سے اس نے میرے بابا کو قتل کیا ہے، میرے بابا کو ذبح کیا ہے، اور جب وہ امانت کو واپس لینے آئے گا تو میں اسے امانت کو واپس کر دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ اہمیت ہے۔ لہٰذا کربلا سے جو ہمیں درس ملتا ہے، کربلا سے جو ہمیں تعلیم ملتی ہے، اہل بیت اطہار کے ذریعے سے جو قانون ہم تک پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں امانت کو واپس کرنا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جب اپنے شیعوں کے صفات بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ، اپنے شیعوں کے، اپنے چاہنے والوں کے اخلاقیات کو بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں ہمارے شیعہ کو کیسا ہونا چاہیے، کہ ہمارے شیعہ کو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر اس کے محلے سے کوئی بھی آدمی، چاہے جس مسلک سے اس کا تعلق ہو، اگر اس کے محلے سے اس شہر سے کوئی آدمی کسی سفر پر جا رہا ہے اور وہ اس کے گھر میں مثلا جوان بیوی ہے، جوان بیٹیاں اس کے گھر میں ہے، جوان بہن اس کے گھر میں ہے، مال و دولت اس کے گھر میں ہے، اور وہ سفر پہ جانا چاہتا ہے، لہٰذا سفر پہ جاتے وقت جب اگر وہ محلے پر نگاہ ڈالے کہ میں کس کے حوالے اپنی جوان بیوی کو کر کے جاؤں، کس کے حوالے اپنی جوان بیٹیوں کو کر کے جاؤں، کس کے حوالے اپنی جوان بہنوں کو کر کے جاؤں، تو امام فرماتے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہے کہ اس کی نگاہ صرف ہمارے چاہنے والے کے اوپر پڑے۔ سبحان اللہ، کہ یہ ہے جعفر ابن محمد کا چاہنے والا جو ہماری جوان بیوی کی حفاظت کر سکتا ہے، جو ہماری بچیوں کی حفاظت کر سکتا ہے، جو ہماری بہنوں کی حفاظت کر سکتا ہے، جو ہمارے گھر کی حفاظت کر سکتا ہے ہمارے چاہنے کے بعد۔ سبحان اللہ، یہ امام فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والوں کو ایسا ہونا چاہیے بے شک، کہ سب سے پہلے اس کی نگاہ جائے کہ یہ امام کے شیعہ ہیں، یہ امام کے چاہنے والے ہیں، بہت اچھا، کہ امام کے چاہنے والے بھوکے مر جائیں گے مگر یہ ہمارے مال میں، یہ ہمارے مال کو تصرف نہیں کریں گے، بالکل ایسے، یہ امین ہیں۔ ہمارے چاہنے والوں کو ایسا ہونا چاہیے۔ لہٰذا 3 چیزیں وہ ہیں کہ جن میں کسی کو کوئی چھوٹ نہیں دی گئی ہے، ان میں سے ایک ہے کہ اداء الامانہ، امانت کو ادا کرنا ہے۔ سبحان اللہ، دوسری بات والوفاء بالعہد، جی وعدے کو پورا کرنا، اگر انسان نے وعدہ کر لیا ہے اس کو پورا کرنا، اس کو پورا کرنا ہے، چاہے مومن سے وعدہ کیا ہو چاہے غیر مومن سے وعدہ کیا ہو۔ اور تیسری بات جس میں کسی کو کوئی چھوٹ نہیں دی گئی ہے وہ ہے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اللہ اکبر، چاہے والدین مومن ہو یا والدین غیر مومن ہو۔ انسان اس وقت پروردگار عالم کی رضا کو حاصل کر سکتا ہے جب اپنے ماں کو خوش کرے، اللہ اکبر، اس وقت اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتا ہے جس وقت اپنے باپ کو خوش کرے، چاہے ماں باپ جنتی نہ ہو۔ جی بالکل، دیکھیے یہ بھی ایک ظریف نکتہ ہے۔ بالکل ممکن ہے کہ ماں جو ہے وہ جنتی نہ ہو، ظاہر ہے کہ انسان جنت پہ جائے گا اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی نیکیوں کی وجہ سے، چاہے باپ جنتی نہ ہو، لیکن انسان ان ماں باپ کو خوش کر کے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے وہ جنتی بنے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا حدیث میں فقرہ وارد ہوا ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کسی پروگرام میں کہ حدیث ہے یہ کہ بعض گناہ وہ ہیں کہ جن کے کرنے والے سے یہ کہا گیا ہے کہ تم جنت کی خوشبو
نہیں سن سکتے ہو. بالکل صحیح. ان میں سے ایک یہ ہے جو آق والدین ہو. سبحان حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اگر کوئی انسان آق والدین ہو جائے، اس اللہ کے ماں باپ اس سے ناراض ہو کر اس دنیا سے چلے جائیں، تو یہ انسان جنت کی خوشبو بھی کوئی سو نہیں نہیں سن سکتا ہے. اللہ اکبر. لہٰذا سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. اچھا، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. زندگی میں تو معلوم ہے کہ اچھا برتاؤ کے معنی کیا ہے. بالکل. مثلاً اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو انسان خود ان کی ضرورت کو محسوس کرے، ان کو کہنے کی ضرورت نہ ہو. بالکل. کہنے سے پہلے ہی اس چیز کو فراہم کر دے ان کے لیے. ان کی آسائش کا انتظام کرے اور ان کے آرام کا انتظام کرے. خدا نہ کردہ اگر کھانے پینے کے لائق نہیں ہے تو ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرے، رہنے کا بندوبست کرے. لیکن اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو حدیث میں وارد ہوا ہے کہ ممکن ہے کہ ماں باپ جب تک دنیا میں رہے ہوں، انسان جو ہے وہ اس سے وہ راضی رہے ہوں، اس اپنی اولاد سے راضی رہے ہوں. لیکن ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اولاد نے باپ کو بھلا دیا، ماں کو بھلا دیا، تو حدیث میں وارد ہوا ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ آنکھ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یعنی وفات کے ہونے کے بعد، وفات کے بعد، یعنی آنکھ ہونے کا سلسلہ جو ہے وہ صرف زندگی سے محدود نہیں ہے، اللہ زندگی سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اگر اولاد نے ان کو بھلا دیا، اللہ اکبر، اس وقت بھی آنکھ ہو تو اس وقت جو ہے وہ اولاد آنکھ ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اور اس کے برعکس بھی ہے. ممکن ہے کہ ایک ماں باپ جو ہیں وہ اولاد سے اپنی ناراض رہے ہوں، اپنے بیٹے سے ناراض تھے، اپنے بیٹی سے ناراض تھے، لیکن ان کا انتقال ہو گیا. باپ کے ساتھ بیٹے نے اتنی نیکیاں کی، ان کے لیے اتنا کار خیر کیا، اتنا ایصال ثواب کیا کہ وہ ماں باپ جو ہیں وہ برزخ میں، قبر میں فرشتے ان کے سامنے ہدایہ لے کے آ رہے ہیں. روزانہ جو ہے ایک دسترخوان ان کے سامنے نعمتوں کو لے کے آ رہے ہیں. استغفار، سورہ فاتحہ، ایصال ثواب، صدقات، مجالس میں شرکت کرنا، مجالس کرنا ان کے ایصال ثواب کے لیے. اب وہ پوچھتے ہیں فرشتوں سے کہ ہمارے کارہائے خیر کا سلسلہ تو بند ہو گیا تھا، ظاہر ہے کہ ہماری فائل تو زندگی کی بند ہو چکی تھی، اب یہ نیک کام جو ہے وہ کون کر رہا ہے؟ کیا بات. فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تمہارے اولاد نے جو تم چھوڑ کر آئے ہو، اس نے یہ نیکیاں تمہارے لیے بھیجی ہیں. کیا بات. یہ تحفہ ان کی طرف سے آیا ہے. تو وہی ماں باپ جو ناراض ہو کر اس دنیا سے گئے تھے، اب جب مسلسل وہ نیکیوں کو دیکھ رہے ہیں، تحفوں کو دیکھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ باپ خوش ہو جائے گا کہ اس اولاد نے مجھے اس وقت یاد کیا ہے جب میری نیکیوں کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، میری زندگی کی فائل جو ہے وہ بند ہو چکی ہے. اور ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد ماں باپ زیادہ ضرورت مند ہیں اولاد کے. بے شک. بھائی زندگی میں اگر بیٹا ان کو کھانے کے لیے نہ دے گا تو وہ کہیں سے اپنا کھانے پینے کا انتظام کر لیں گے. بیٹا اگر پہننے کا انتظام نہ کرے گا تو کہیں نہ کہیں سے وہ اپنے لباس کا انتظام کر لیں گے. لیکن اس دنیا سے جانے کے بعد تب سارے راستے بند ہو چکے ہیں. اب وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ محتاج ہیں کہ یہ دنیا سے ان کی اولاد جو ہے وہ ان کے لیے کار خیر کچھ کرے. کیا بات. تو ظاہر ہے کہ اگر ناراض ہو کر بھی اس دنیا سے گئے ہیں تو اتنی نعمتیں دیکھنے کے بعد، اتنا کار خیر کرنے کے بعد ماں باپ اس سے راضی ہو جاتے ہیں. ایک چھوٹا سا سوال آذان، آپ نے ابھی کہا کہ بچوں کے اوپر اطاعت فرض نہیں ہے، ابھی تھوڑا وضاحت کر دیجیے گا. ابھی ایسا نہ ہو کہ اطاعت فرض نہیں سے مراد ہمارے جو ناظرین وہ سمجھ بیٹھے ہوں کہ بھائی اس کا مطلب اطاعت جو وہ کہتے رہے ہم عمل ہی نہ کریں. اب اطاعت سے مراد کیا ہے یہ بھی تھوڑی سی اس پہ توضیح ڈال دیں تاکہ ناظرین پر واضح ہو جائے. دیکھیں اطاعت جو میں نے کہا فرض نہیں ہے، مثال کے طور پر وہ کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں جو خود ان کی مصلحت کے خلاف ہے. مثال کے طور پر میں نے مثال دی کہ مثلا باپ بیمار ہے، اب ان کو دوا کی ضرورت ہے، ان کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے. بچہ ڈاکٹر لے کے آیا بیٹا، جی اب باپ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم جو اپنا علاج نہیں کرائیں گے. تو اب اگر اطاعت واجب ہوتی اور باپ کہہ رہا تھا کہ نہیں ڈاکٹر کو واپس کر دو، تو واپس کرنا واجب ہو جاتا. بالکل بالکل. یہ جو میں نے کہا کہ ماں کہہ رہی ہے کہ ڈاکٹر نے جو دوا لکھی ہے ہم کو دوا فائدہ نہیں کر رہی ہے، دوا تم پھینک دو. صحیح. تو اگر اطاعت واجب ہوتی تو پھر اولاد کے لیے ضروری تھا کہ دوا کو پھینک دیتے. نہیں، اسلام نے کہا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. یعنی اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم دوا پھینک دو مگر تم دوا پھینکو نہیں، اطاعت نہیں کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے. بہت اچھا بہت اچھا. یا کہیں دین کے خلاف بول رہے ہیں، یہ اصل بات، کہیں دین کے خلاف یہ بات کوئی کہہ رہے ہیں تو وہاں بھی اطاعت نہیں کرنا، بلکہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ اگر شرک پہ تم کو آمادہ کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی اطاعت نہیں کرنا. بالکل بھی تو وہاں بھی اطاعت نہیں کرنا ہے. لیکن جہاں دین سے باتیں ٹکرا نہیں رہی ہیں، ان کی مصلحت سے ٹکرا نہیں رہی ہیں، تو وہاں تو ماں باپ کی اطاعت بھی کرنا ہے اور ان کے جو احکام ہیں ان کے اوپر انسان کو عمل کرنا ہے اور ان کی خوشنودی کو، ان کی رضا کو حاصل کرنا ہے.
لیکن ایسے مواقع اگر پیش آتے ہیں زندگی میں کہ جہاں اطاعت ان کی نہیں کی جا سکتی ہے، جہاں ان کی بات نہیں مانی جا سکتی ہے، تو بات نہ ماننا یہ ایک الگ منزل ہے، مگر اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ احسان ہونا چاہیے۔ یہاں پر یہ بتائیے گا کہ والدین کے حقوق کے اوپر ذمہ داری کیا ہے اس بچے کی اس حقوق کے حوالے سے؟ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے کہ جب ماں باپ کے اتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ ان کے سامنے اف نہ کرو اور ہمیشہ ان سے شریفانہ انداز میں گفتگو کرو، تو یہ باپ کے حقوق کیا ہیں، باپ کی ذمہ داری کیا ہے اولاد کے سلسلے میں؟ بہت سی ذمہ داریاں ہیں باپ کی، میں ان میں سے بعض ذمہ داریوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں جو احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ کہا کہ باپ کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ان یحسن اسمہ، سبحان اللہ، بیٹے کا اچھا نام رکھے۔ کیا بات ہے! دیکھیے بیٹے کی زندگی جو شروع ہو رہی ہے، بچہ جو اس کائنات میں آیا، اس دنیا میں آیا، اب اسے ایک نام کی ضرورت ہے کہ یہ نام کے ذریعے سے پہچانا جائے۔ بے شک۔ لہٰذا معصوم نے فرمایا کہ باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک اچھا سا نام، اس کا نام اچھا رکھو، سبحان اللہ، ایسا نام رکھو کہ واقعی اس نام سے یہ انسان جو ہے وہ پہچانا جائے۔ کیا بات ہے! خوبصورت نام رکھو، ائمہ کے نام پر ان کا نام رکھو، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ناموں کے اوپر ان کا نام رکھو۔ کیا بات ہے! لہٰذا پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کا اچھا نام رکھا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری دوسری ذمہ داری ہے ان یؤدبہ، انسان انہیں ادب سکھائے، انہیں اخلاقیات کی تعلیم دے، انہیں اسلام کی تعلیمات سے آشنا کرے، اسلامی آداب سکھائے، اسلامی اخلاق سکھائے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، واجبات کیا ہے، محرمات کیا ہیں، اخلاقیات کیا ہیں، علماء کا احترام کیسے کیا جائے، بزرگوں کا احترام کیسے کیا جائے، رشتہ داروں کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے، ادب سکھائے، ادب اسلامی۔ یہ دوسری ذمہ داری ہے۔ تیسری ذمہ داری ہے کہ ان یعلمہ القرآن، کیا بات ہے! انہیں قرآن کی تعلیمات دی جائے، انہیں قرآن سکھائے۔ کم سے کم جو ذمہ داری بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں قرآن کی تعلیم دے، قرآن پڑھنا سکھائے، تفسیر قرآن سے آگاہ کرے انہیں، وہ تفسیر قرآن سے آگاہ ہوں، معرفت قرآن سے آگاہ ہوں، تعلیمات قرآن سے آگاہ ہوں۔ لہٰذا یہ تین ذمہ داریاں ہیں باپ کی جو اسلام نے باپ کے سر کے اوپر عائد کی ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ بیٹے کا اچھا نام رکھے، دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ انہیں اچھا ادب سکھائے، تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ انہیں قرآن کی تعلیم دے۔ بہت بہت شکریہ آجان۔ یہ گفتگو جو ہے بہت زیادہ والدین کی اہمیت کے اوپر اگر ہم یہاں بات کرنے بیٹھ جائیں تو بہت زیادہ وقت لے لے گا، لیکن کیونکہ ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، تشریف لائے، ہمیشہ کی طرح ہم آپ کے مشکور ہیں۔ تو ناظرین کرام، دیکھا کہ آپ نے آج کس طرح سے والدین کی اہمیت کے اوپر، والدین کی عظمت کے اوپر اور والدین کے جو حقوق ہیں اس کے اوپر مولانا صاحب نے خوبصورت انداز سے روشنی ڈالی، اور اس کے اوپر یہ ہم پر بھی واجب ہے، لازم ہے کہ ہم والدین پر نیکی کریں ان کے ساتھ۔ اور جیسا کہ آج کل ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، خصوصاً یورپین کنٹریز میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بہت زیادہ دیکھا گیا کہ والدین جیسے ہی بزرگ ہو جاتے ہیں ان کو اولڈ ہاؤس میں پھینک دیتے ہیں اور وہاں سے ان سے رابطہ بھی نہیں رکھتے۔ ایسا نہیں ہے، جبکہ اسلام میں ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے، جبکہ جتنی عظمت اور جتنی اہمیت اسلام نے والدین کے بیان کیا ہے شاید کسی اور مذہب میں اتنی زیادہ بیان نہ کیا گیا ہو۔ تو ناظرین کرام، بہت بہت شکریہ آپ کا، اپنے قیمتی اوقات میں سے آپ نے وقت نکال کر ہمیں دیکھا، ہمیں سنا اور ہمارے جو بیانات ہیں اسے غور سے سنا، اسلام نے جو ہمیں درس دیا ہے کربلا سے اس کو ہم آپ تک پہنچایا۔ بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے کسی اور پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان سید مبشر عباس موسوی کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Hussein, Hussein, Hussein.